السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت اسلامی، شرکائے مجلس مذاکرہ اور میرے سامنے بڑی تعداد کے اندر موجود میرے بھائیوں، بزرگوں، عفت مآب بہنوں اور بیٹیوں، آج تیسرا دن ہے شہر لاہور، گریٹر اقبال پارک، بادشاہی مسجد کے بلند و بالا مینار، یہاں کی فضاؤں کو رحمت خداوندی نے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ ہمارے بہت ہی قریب بر صغیر کی عظیم روحانی شخصیت سید علی اجویری، جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی کرنوں کو پھیلایا، اور پھر مفکر اسلام بانی جماعت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اسلام کو مکمل نظام زندگی کے طور پر پیش کیا، اور یہاں مفکر پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جیسی شخصیات اسودہ خاک ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے، اور اسی طریقے سے یہاں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی تعداد ہمارے دائیں جانب موجود ہے۔ کل رات کے سیشن میں عالمی اسلامی تحریکوں کے قائدین دنیا بھر سے تشریف لائے، اور مینار پاکستان کی فضاؤں نے، پاکستان کے دل شہر لاہور نے ایک ایسا خوبصورت گلدستہ، ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ آج کا مذاکرہ ملکی منظرنامہ اور اس کے حل کے عنوان سے ہے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل، نازک اور کٹھن دور سے گزر رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال نہ گفتہ بے ہے، مہنگائی نے پنجے گاڑے ہیں، معیشت کی زبوں حالی ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے یہ دیمک زدہ ہو گیا ہے، کھوکھلا ہو گیا ہے۔ اور پنجاب کی حالت یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کو فروخت کر رہی ہیں، ہسپتال جو ہیں وہ نجی تحویل کے اندر دیے جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، ماورائے عدالت قتل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا کسان بدحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماورائے عدالت قتل اختیارات سے تجاوز ہے، اور یہاں کی پولیس یہ پورے پاکستان کی پولیس سے مختلف پولیس ہے، اس کی بدماشیاں اختیارات سے تجاوز شاید دوسرے صوبوں کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پاکستان جب بر صغیر کے مسلمانوں نے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے حاصل کیا تھا، اسے 73 کا متفقہ دستور دیا گیا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اس دستور کے ساتھ کھلواڑ ان لوگوں کی اولادیں کر رہی ہیں جنہوں نے 73 کا دستور جو ہے وہ دیا تھا۔ اس لیے آج کا جو پنجاب ہے اس کی صورتحال کوئی مثالی نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ملک کے عام پودوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو استثناء دیا جا رہا ہے، پنجاب پاکستان کا نصف ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، اسمبلی کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں، اور یہاں کے پارلیمان کے اندر بیٹھنے والے لوگ سینٹ آف پاکستان کے اندر ہوں، قومی اسمبلی کے اندر ہوں، ہر وقت اپنے ایمان اور ضمیر کی منڈی لگانے کے لیے مصروف ہیں۔ اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی ملکی منظرنامے اور اس کے حل کی جب بات کرتی ہے تو مفکر اسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی
کہ اگر خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں ملک کے معاملات آ جائیں تو نہ صرف معیار زندگی بلند ہوگا بلکہ معیار آدمیت بھی بلند ہو جائے گا۔ آج جماعت اسلامی پاکستان کے قائد حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بدل دو نظام کی جس تحریک کا آغاز کیا ہے، پنجاب کو اس کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے ظلم کے اس نظام کو، اس استحصالی نظام کو، اس گلے سڑے نظام کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عدل و انصاف پر مبنی نظام لانا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہماری یہ جماعت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کے آغاز کے اندر ایک بات کہی تھی، ماس موومنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، اربوں انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کی بات کی تھی۔ اور آج امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب اگر کہتے ہیں کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے تو نظام کی تبدیلی اس کا آغاز فرد سے ہوگا۔ علامہ اقبال جو ہمارے قریب اسودہ خاک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ فرد سے تحریک بنتی ہے، اور یہ تحریک پھر اس تبدیلی کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم نے پنجاب کے مسائل کی بات کی ہے، پنجاب کے حالات کی بات کی ہے، یہاں کے حکمرانوں کے رویوں سے کی بات کی ہے، لیکن میرا احساس یہ ہے اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر سطح کے نظم کو، ہر سطح کے ارکان اور کارکنان کو اپنی قربانی سے آغاز کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں اپنے وقت کی قربانی بھی دینی ہے، ہمیں اپنے مال کی قربانی بھی دینی ہے، اور ہمیں ڈاکٹر نذیر احمد شہید جو پنجاب کے دور افتادہ گاؤں ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر نذیر احمد شہید 3 دن کلینک کرتے، 3 دن تحریک کے لیے وقت دیتے، پھر ڈیرہ غازی خان کے نوابوں کو، خوانین کو، گدی نشینوں کو انہوں نے شکست دی، اور قومی اسمبلی کے اندر ان کی آواز جو ہے وہ اس طرح گونجتی تھی کہ وقت حکمرانوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم میں سے ایک ایک فرد کو خود رہنمائی کرنی ہے، اس قوم کی اپنے آرام اور راحت کو قربان کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، قیادت کرنی ہے، اور یہ کام اس صورت کے اندر ہوگا جب ہر فرد یہ سوچے کہ یہ کام میرے ذمہ ہے، اس کام کو میں نے کرنا ہے۔ ورنہ جنہوں نے پاکستان کے حالات کو خراب کیا ہے، جنہوں نے پنجاب کے منظرنامے کے اندر ہر وقت تبدیلیاں کی ہیں، کبھی بزدار جیسا وزیر اعلیٰ دیا کہ جو پتہ نہیں کہاں وزیر اعلیٰ تھا، کہاں رہتا تھا، نہ وہ نظر آتا تھا، نہ اس کے فیصلے نظر آتے تھے، اور اب ہمیں ایک ایسی خاتون دے دی گئی۔ ہم تو خواتین کا احترام کرتے ہیں، لیکن بی بی مریم سے یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی مریم اگر تمہیں برانڈڈ کپڑوں سے اپنی نوک پلک درست کرنے سے فرصت ملے تو دیکھو کہ پنجاب کے لوگ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ جو شاعر کہتا ہے نا، ہم تو دیمک سے بچاتے رہے اپنا گھر مگر، ہم تو دیمک سے بچاتے رہے اپنا گھر مگر، چند کیڑے کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے۔ یہ جو کرسیوں کے کیڑے ہیں جو پورے پاکستان کو نوچ ڈالا ہے، آج ہم نے ان کے مقابلے کے اندر کھڑا ہونا ہے، پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اعتماد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، امیر جماعت کی آواز کے اندر اپنی آواز شامل کرنی ہے، اور کراچی سے خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی کہ ہم نہیں مانتے ایسے لیڈروں کو جو غریبوں کا لہو پیتے ہیں، ہم نہیں مانتے ایسے حاکموں کو جو میروں کے لیے جیتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس عدالت کو جو دولت کے دھماکے سے کھلے، ہم نہیں مانتے اس قانون کو جو سونے کے ترازو میں تلے۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، نعرے کا جواب پوری قوت سے دیجئے، تاکہ یہ بات سید مودودی تک بھی، علامہ اقبال تک بھی،
علی اجویری تک بھی اور پاکستان کے کونے کونے کے اندر رہنے والے لوگوں تک پہنچے کہ جماعت اسلامی نے انقلاب کی، نظام کی تبدیلی کی تیاری شروع کی ہے۔ نعرہ تکبیر! آواز بہت اچھی ہے، میں نے 1 منٹ کے اندر سٹیج چھوڑنا ہے۔ سیتو صاحب بہت صحت مند ہے، میرے پیچھے کھڑے ہو گئے آگے۔ نعرہ تکبیر! رہبر و رہنما! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ اس زندگی